ویلکم بیک. خواتین و حضرات, سفرناک میں آج جس ضلع کے بارے میں آپ جانیں گے وہ ضلع ہے سرگودا, یعنی چناب اور جہلم کا درمیانی علاقہ. یہ اس کے جنوب مغربی یوں سمجھیے کہ کونے میں واقع پنجاب کا انتہائی اہم ضلع ہے. اب سرگودا کو سرگودا کیوں کہا جاتا ہے, یعنی اس کی وجہ تسمیہ بذات خود بڑی دلچسپ ہے. یہ دو الفاظ کا مرکب ہے, سر اور گودا. سر کہتے ہیں چشمے کو اور گودا ایک ہندو جوگی تھا. روایت یہ ہے کہ جس مقام پر اس وقت ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاسپٹل ہے اور میونسپلٹی کے دفاتر ہیں, اس جگہ سے ایک چشمہ بہا کرتا تھا جس کے کنارے پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں بابا گودا رہا کرتا تھا, اور اسی مناسبت سے اس شہر کو سر گودا یعنی گودا کا چشمہ کہا جانے لگا. ضلع سرگودا 6 تحصیلوں پر مشتمل ہے, یعنی سرگودا, سلنا والی, ساہیوال, کوٹ مومن, شاہپور اور بھلوال. سرگودا کی وجوہات شہرت بے شمار ہیں, مثلا یہ کہ یہ شاہینوں کا شہر ہے. پاکستان کی سب سے پاورفل اور ویل ایکوپڈ ایئر بیس اسی ضلع میں واقع ہے. پھر سلنا والی اپنے ہینڈی کرافٹس کی وجہ سے, وڈ کرافٹ کی وجہ سے بہت مشہور ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے پناہ شہرت اس ضلع کو حاصل ہے سٹرس فروٹ کی وجہ سے, یعنی یہاں کا کنو, مالٹا, سنترا نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں لوہا مانا جاتا ہے اس کوالٹی کے سٹرس فوڈ کا. کیا بات پیسے ہو بندے کہتے ہیں چھلکے مندے میں بکرے نو پاؤنے مڑ کے بکرے کا بہانا کر کے آپ کھانڈے نال چھلکے کھانڈے نال آواز کہنے لیلے بڑے مشہور ہے جناب, بڑا سرگوت دے لیلے ورگا منہ تہاڈا. کیوں نہیں کنو تو ایڈے مشہور نے جناب, سرگوتی کے صبح چاہ نہ کنو کھانڈے باکر خانی نہیں کنو پیوں پیوں کھاندے. سر ایڈا مزہ آتا ہے لڑائی چ بھی کنو استعمال ہوتا ہے. کنو سرانے چ کنو بھرے یقین کرو مارتے نے لڑائی چ کنو ٹھا سر پاٹا ہوتا ہے. اتنے لڑائی ہو تو تھانے جا کر رپورٹ انہیں میرا کنو پاڑ دیتا ہے. کئی بار سرگوتی نے صابن بھول جانا تو کنو ملن ڈے ہوتے. سرگوتیاں سیٹ ملنی ہو نا بس سے بہ گئے کنو کٹ کے رکھ دیں. اب تو بھائی آئے سیٹ میرے برا دی. سرگوتی تو پرس نہیں رکھتے, کنو چ پیسے رکھے. ویسے تو سرگودا ایک بڑا خوشحال ڈسٹرکٹ ہے, لیکن تعلیم اس کا بہت بڑا ازلی اور ابدی پرابلم ہے. اس میں ایک خاطر خواہ کمی واقع ہوئی تھی جب یہاں کے ڈگری کالج کو یونیورسٹی قرار دیا گیا, اور اس کو یونیورسٹی بنانے میں جو کہ ایک درینہ خواہش تھی اس ڈسٹرکٹ کی, اس میں گورنر خالد مقبول جو سابق گورنر تھے پنجاب کے, ان کا بڑا عمل دخل ہے. آج اس حوالے سے ہم نے ابرار حسین صاحب کو دعوت دے رکھی ہے. یہ رہائشی ہیں سرگودا کے. جی جناب ابرار صاحب, ہمیں مشاہیر کے بارے میں خاص طور پہ بتائیے کہ سرگودا کی اہم شخصیات کون کون سی ہیں. ادبی حوالے سے اگر بات کریں تو پنجابی ادب میں حافظ برخوردار جو کہ بہت نامور آدمی ہیں مثنوی میں, پنجابی نظم میں یوسف زلیخا اور سونی مہیوال ان کی بڑی مشہور نظم ہے. اس کے علاوہ پروفیسر مرزا منور صاحب, ان کا تعلق بھیرا سے تھا, اور ڈاکٹر وزیر آغا. ان کے علاوہ ڈاکٹر انور سدید صاحب, غلام جلانی اصغر صاحب, خالد اقبال یاسر ہیں, اور پنجابی شاعری کے بہت بڑے نام قاسم شاہ صاحب کا تعلق سرگودا سے ہے. ایون وسیع شاہ صاحب یہ سرگودین ہیں. سرگودا میں جہاں تک سیاسی جو مشاہیر گزرے ہیں ان کا تعلق ہے, سرگودا میں عمر حیات ٹمانا, یہ ایک بہت پرانا نام ہے, اور سرگودا کا اعزاز یہ تھا کہ سملا ڈیپوٹیشن میں یہ شامل تھے. ویسے تو خضر حیات ٹمانا بھی ادھر کا ہی تھا, اور خضر حیات ٹمانا بھی یونینسٹ پارٹی کے جو بانی وبانی لوگوں میں سے ہیں. اور پھر فیروز خان نون اور جو ماضی میں بڑے سیاستدان گزرے ہیں وہاں. اور حالیہ جو لوگ ہیں ان میں مختلف خاندان ہیں سرگودا میں. پراچا فیملی ہے, اور قریشی فیملی ہے, اور ٹمانا فیملی اب بھی ہے. ان کے علاوہ چیما فیملی ہے, سرگودا کے ایک وزیر ہیں انور علی چیما صاحب, اور یہ پاکستان کے صرف 2 سیاستدان ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ 7 دفعہ اسمبلی کے ممبر بنے ہیں. اچھا جی, اور کوئی مسئلہ سرگودا کا بیان کیجیے. سٹرس کے حوالے سے بہت اہم علاقہ ہے, تو وہاں پچھلے چند سالوں سے ایک خاص طرح کی بیماری اور ایک خاص طرح کی وہ سنڈی
اچھا۔ وہ پیدا ہو گئی ہے جس کی وجہ سے سٹرس کا جو فروٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہو رہا ہے. اچھا، یہ ایک بڑی اس کی طرف تشویشناک بات ہے. اور وہاں پر جو سٹرس ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے وہ غافلس ہو رہا ہے کیا؟ ہر سال باغات بہت بری طرح ڈیمیج ہوتے ہیں تو اور بہت نقصان ہوتا ہے اس سے. ایک سب سے واحد ایک چیز ہے سرگودا کی جو پوری دنیا جسے مانتی ہے اور جانتی ہے، اگر اس سے بھی اور لوگ ڈپینڈ کرتے ہیں اس پہ. بڑے افسوس کی بات ہے. تاریخی حوالے سے بھی سرگودا انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ ہے جسے کرانا کہتے ہیں. یہ کرانا کی پہاڑیاں جو سرگودا سے 14 کلومیٹرز کے فاصلے پر یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ چنیوٹ تک جاتا ہے. ان پہاڑیوں کے دامن میں ایک انتہائی قدیم مندر موجود ہے جو ہنومان جی کا مندر کہلاتا ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دلچسپ ٹورسٹ انٹرسٹ کی جگہ ہے. اور اسی حوالے سے ایک ہندو لیجنڈ مشہور ہے، ایک دیومالا ہے. جب سیتا کو راون اٹھا کے لے گیا تو ریسکیو کرنے کے لیے ہنومان جی جب جا رہے تھے تو لیجنڈ یہ کہتی ہے کہ یہ ہمالیہ سے پہاڑ اٹھا کر لا رہے تھے تاکہ یہ جو لنکا اور بھارت کے درمیان جو سمندر ہے اس میں سٹیپنگ سٹونز رکھ سکتے تاکہ خشکی کا راستہ بنایا جا سکتا. تو وہ بار بار آتے تھے، ہر پھیرے پر وہ پہاڑ لے آتے تھے، اور جو پہاڑیاں ان کے ہاتھ سے گرتی رہیں وہ کرانا کی پہاڑیاں مشہور ہو گئیں. یعنی یہ وہی پہاڑیاں. یہ ہنومان جی نو چاہیے سی شاپر ڈبل کرا لیندے، نارو ہی ڈگ دیا. ڈبل کیویں کراਉਂਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੂ ਪਵਾਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨਮਕ ਸੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿੰਨੂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜੀ ਸਾਂਗਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ. ہاں شاہپور بھی اور چنیوٹ بھی. دوسرا شہر تخت ہزارہ. اب تخت ہزارہ کا تذکرہ ابو الفضل جو بڑا مشہور مصاحب تھا اکبر کا، اس نے اپنی کتاب آئین اکبری میں کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ تخت ہزارہ کی وجہ شہرت تیدوں کا کیریکٹر ہے. اب یہ وہ کیریکٹر ہے جو انتہائی مشہور پنجابی لوک داستان ہیر رانجھا کا ہیرو تھا، جسے تاریخ رانجھا کے نام سے یاد کرتی ہے. ਰਾਂਝਾ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨੂ ਵੇਚ ਲਾ ਤੂੰ. ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਜਲੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜੂਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀ. اس کے قریب ہی ایک جگہ ہے ٹلا. اب ٹلا جوگیاں کا بھی تذکرہ اسی لوک داستان میں آتا ہے، لیکن اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر ایک شہزادہ تھا بھرتری ہری، جس نے اپنے اوپر یوگ طاری کیا، دنیا سے بے نیاز ہو کے ایک سماج کو جوائن کیا، اور مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی طرح کی ایک عبادت گاہ اس نے کرانا کی پہاڑیوں میں تعمیر کروائی تھی. اور یہ بھرتری ہری وہی ہے جو بڑا لاجواب شاعر بھی مشہور ہوا، اور اس کے ایک شعر کا علامہ اقبال نے منون ترجمہ، شعری ترجمہ کر رکھا ہے، اور بڑا مشہور شعر ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. یہ بھرتری ہری کا شعر ہے اور ترجمہ کیا علامہ اقبال نے. پھر اسی ضلع میں ایک مقام ہے دھریما. یہاں پر آپ کو قبر ملتی ہے شاہ شجاع کی. اب شاہ شجاع شاہ جہان کا بیٹا تھا، اور اپنے سوتیلے بھائی اورنگزیب کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد اس نے اسی جگہ پر آ کے ایک بزرگ کے ساتھ انہی کے مزار پہ اس نے اپنی بقیہ عمر گزاری، اور یہیں اس کی قبر موجود ہے. پھر ایک جگہ ہے بھیرا، انتہائی اہم ہے تاریخی طور پر، کہ سن 1540 میں جب ہمایوں نے شکست کھائی شیر شاہ سوری کے ہاتھوں تو وہ بھاگا اور بھیرا پہنچ کے دم لیا، لیکن اس کا تعاقب کرتے کرتے شیر شاہ اس کے پیچھے آیا. تب تک ہمایوں یہاں سے جا چکا تھا، لیکن اس شہر کی اینٹ سینٹ بچ چکی تھی. اب شیر شاہ نے خصوصی توجہ دیتے ہوئے بھیرا کو ری بلڈ کیا، اور آج بھی اس عظیم الشان کام کی نشانی کے طور پہ آپ کو بھیرا کی جامع مسجد نظر آئے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بھیرا میں ایک مسجد حافظانی بھی ہے جسے محلہ حافظاں میں تعمیر کروایا تھا، اور اس کو تعمیر کروایا تھا اورنگزیب عالمگیر نے کئی سال بعد کی بات ہے. یہ ماشاءاللہ جی. میں کہ ہمایوں نو روز چتر پہنتے سے چرس پیندا سی. وہ یار چرس نہیں، افیون کھاتا تھا وہ. اجی وہ تو کام ہی سخت سے وہ کھانی پینی سی. اور وہ ایسٹرانومی میں، ایسٹرالوجی میں بہت انٹرسٹڈ تھا،
फल्कियात में सितारों की मूवमेंट्स में और हर रात तकरीबन सितारे देखा करता था। ਸਰ ਸਿਤਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ? ਯਾਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਰਾ ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਤਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।